ہیں علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں۔ وہ تو اجازت نہیں تھی حسین کو جنگ کرنے کی، وہ تو اجازت نہیں تھی حسین کو جنگ کرنے کی، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ حسینیت محمد علیہ محمد صلوات۔ شب عاشور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جیسے وفادار اور نیک اچھے باکردار صحابی اور دوست مجھ کو ملے ہیں اور گھر والے مجھ کو ملے ہیں، ویسے کسی کو صلوات محمد اور اصحاب حسینی کا پیغام ہمارے نام کیا؟ اصحاب حسینی کیا ہے؟ امام حسین نے کیوں کہا کہ جیسے سارے ویسے کسی کو نہیں، جیسے گھر والے میرے ہیں ویسے کسی کو نہیں ہے۔ آخر ان کی صفات کیا ہے؟ انہوں نے کربلا کے میدان میں کیا کہا اور اس سے ہمارے لیے کیا کہا؟ جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے اس وقت ہم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے، جو کہ انہیں کے اندر کربلا کوئی الگ سی چیز نہیں ہے۔ حسین اور اصحاب حسینی خاندان حسینی کا نام کربلا، اگر ہم ان کو نہ پہچان سکیں، اگر ہم ان کو نہ جان سکیں تو پھر کربلا کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، خصوصاً اس زمانے میں کہ جب ہمارا وقت پیغام ہمارے منتظر ہو کہ تم میرے لیے حالات فراہم کرو، میں آپ بڑا اس کو اجازت دیں
کہ جاؤ میں خود منتظر ہوں. آج آپ جس مظلوم کا ماتم منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس مظلوم اس کا عباس انسان کا نام ہے عباس. آپ ہر سال کچھ باتیں مسائل کی شکل میں غازی عباس کے متعلق سنتے ہیں، آنسو اٹھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے غازی عباس کی زندگی سے کیا سیکھا کہ کربلا میں وہ ہمارے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں. ہم کو اس پیغام کو سمجھنا پڑے گا. یہ صحیح ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کو فرصت دیا جاتا ہے، لیکن جو گھر والے فرصت دیتے ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے. جو باہر سے کوئی آ کر فرصت دیتا ہے اس کا انداز، جو بھائی بھائی کو فرصت دیتا ہے، جو بھائی جو چچا اپنے یتیم بچوں کو فرصت دیتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے. جو اپنے بھتیجوں کو فرصت دیتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے. جو دادا اپنے پوتوں کو فرصت دیتا ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے. میرے عزیزوں، جو گھر والے فرصت دیتے ہیں ان کا مقصد صرف سینے سے لگا کر رو لینا نہیں ہوتا. ہاں یہ عظیم ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہوتا. جب دادا فرصت دیتا ہے پوتے کو سینے سے لگا کر تو ساتھ میں اس کے مستقبل کو بھی سوچتا ہے کہ اس پوتے کی ضروریات کو کیسے پورا کروں. جب ایک چچا اپنے بھتیجے کو فرصت دیتا ہے باپ کی یتیمی کا، تب وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں اپنے بھتیجے کو اگر واقعی چچا ہے سوچتا ہے. جب کسی بہن سے اس کا کوئی بھائی بچھڑ جائے اور وہ آ کر اپنے بھتیجوں کو فرصت دیتے کہ بہن اپنے موجودہ بھتیجوں کے بارے میں پہلے سوچتی، روتی ہے مردہ بھائی کو لیکن ان کی یاد پہلے ستاتی ہے. میرے بھائی کے بچے کیا کریں. تو میرا لہٰذا ہمارا انداز بھی الگ ہونا چاہیے. دنیا ہمارا حق ہے، دنیا والے نہیں ہو سکتے. یہ تو کمال غمی حسین ہے کہ جو بھی سنتا ہے اس درد کی داستان کو وہ روتا ہے. انسان کیا ہے، جانوروں نے ان کی غمیاں سنتا ہے. آپ غازی کا مثال سنتے ہیں. ابتدا میں کہیں رہ نہ جائے یہاں پہ خدمت میں ایک جملہ بھی جناب عباس علیہ السلام صلوات محمد نے اپنے ہاتھوں سے کربلا کے میدان میں اپنے 3 بھائیوں کو، جو ایک ہی ماں سے تھی، جناب تین بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے سجایا. وہ کہا کہ جو کربلا کے میدان میں مائیں کر رہی تھیں اپنے بچوں کے لیے، وہ کام عباس نے ماں بن کر کربلا کے میدان میں بھائیوں کے لیے کیا. اور مسائل ہے لیکن ہمارے لیے پیغام ہوگا. جو رباب کربلا کے میدان میں شب عاشور اکبر کو اپنی گودی میں لٹا کر اپنے سینے سے لگا کر کہہ رہی تھی، کر رہی تھی، وہ کام عباس اپنے بھائیوں سے کر رہی تھی. جو کام زینب کربلا کے میدان میں اپنے اور محمد کو سینے سے لگا کر رہی تھی، وہ کام کربلا کے میدان میں عباس علمدار اپنے بھائیوں کو لگا کر رہے تھے. اکبر کو اگر تیار کر کے زینب اور ماں نے بھیجا ہے، اور محمد کو تیار کر کے اگر زینب نے بھیجا ہے، اصغر کو اگر سنوار کر میدان میں رباب نے بھیجا ہے، اور دیگر شہداء کو ان کی عورتوں نے سنوار کر بھیجا ہے، تو وہیں پر عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو سنوار کر بھیجا.
ماں نے حوالے کیا تھا اپنے ان 3 بیٹوں کو پاس میں۔ میرے لال جب میرا آقا حسین کو اوپر وقت آئے تو میرے بچوں کو پہلے تم میری طرف سے قربان کر۔ میں تینوں کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر قاضی پاس کے بارے میں۔ پہلے بھائی جو سب سے چھوٹے تھے جناب جعفر، ان کی عمر کربلا کے میدان میں 20 سال، یعنی کیا مطلب؟ جس وقت مولا علی کی شہادت ہوئی ہے اس وقت یہ شکم مادر میں تھے۔ ہمارا سلام ام البنین کو کہ جو اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کر رہی تھی، مولا علی کی شہادت کے بعد یہ دنیا میں 20 سال۔ دوسرے جناب عبداللہ، ان کی عمر کربلا کے میدان میں 23 سال تھی۔ تیسرے بھائی تھے عثمان بن عفان، یہ کربلا کے میدان میں 30 سے 32 سال کے دوران تاریخ لکھا یہ تھے، اور خود غازی عباس کی عمر کربلا کے میدان میں 34 سال۔ 4 بیٹے ام البنین کے میدان کربلا میں آئے، 3 بیٹوں کو ام البنین نے عباس کے حوالے کیا تھا ان کو سرپرست بنا کر کہ میرے شیر، میرے لال، جب میرے آقا حسین کے اوپر کوئی وقت آئے تو ان کو میری طرف سے قربان کر دینا، کوئی میرا بچہ واپس نہ آئے جب تک یہ زندہ رہے حسین کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ 3 بھائیوں عباس علمدار نے میدان کربلا میں 20 سالہ 22 سالہ 30 سالہ اور 34 سالہ۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، آج شاید میری کچھ گفتگو لیکن سنیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو، خصوصاً بنی ہاشم کی مائیں جو کربلا کے میدان میں موجود ہیں، جب سے وہ بچہ شکم مادر میں آیا ہے کربلا کے عاشور تک، ان کا صرف اپنے بیٹے کو ایک ہی چیز یاد دلانا تھا، ایک ہی سبق پڑھانا تھا، میرے لال تیرے وقت کے امام کے اوپر آج نہ آنے پائے تو چاہے میری دنیا اجڑتی ہے اجڑ جائے گا، لیکن حسین اور حسین کے کسی ناصر کے اوپر آنچ نہ آنے پائے، حسین کے کسی گھر والے کے اوپر آنچ نہ آنے پائے، تو چلا جانا اکبر زندہ رہ جائے۔ عزیزو، عجیب جذبہ تھا شہدائے کربلا کے اندر، ہر ایک کی تمنا ایک تھی، پہلے میں قربان ہو جاؤں، دوسرا حسین کا چاہنے والا باقی رہ جائے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے یہاں پر جو فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنوں کا یہ جذبہ ہے کہ ہمارا کوئی شیعہ بھائی کسی مصیبت میں مشکل ہے، کسی مصیبت اور پریشانی میں گرفتار نہ ہو، کوئی مشکل اس کے اوپر نہ آئے، اگر آئے گی تو ہم اس کو حل کر دیں۔ میرے مالک ہمارے ہوتے ہوئے کسی اہل بیت کے چاہنے والے، کسی اہل بیت کے دوست، کسی اہل بیت سے محبت کرنے والے کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، اگر آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے جو شب روز یہ سوچتے ہیں، یہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سوچتے ہیں؟ اگر یہ نہیں سوچتے تو ابھی ہم نے اہل بیت اطہار اور کربلا کے شہداء سے پیغام نہیں لیا۔ پہلے ہم کو اپنے اندر جذبہ قربانی پیدا کرنا پڑے گی، جب ہمارے اندر جذبہ قربانی آ جائے تب ہم کہیں گے کہ ہم اسے صلوات
تھا ابو الفضل کے نام سے مشہور، ان سے جناب عباس کی نسل چلی آتی، یہ کربلا میں نہیں آئے تھے۔ وہ مسئلہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کا اخبار دیکھے ہیں کہ اگر حسین بن علی کچھ لوگوں کو نہیں لے کر آئے تو ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی ہاشم میں سے کچھ زندہ رہ جائے، ورنہ بنی امیہ کا مقصد یہ تھا کہ سب کو ختم کر دیں، بنی ہاشم میں سے کوئی ایک زندہ نہ رہے۔ جو نہیں لے کر آئے ہیں کربلا کے میدان میں، اس میں ایک مقصد یہ تھا کہ بنی ہاشم کی کوئی نسل زندہ رہے۔ تو بیٹا تھا، جملہ سنیے، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آزاد یعنی شام سے قید کی رہائی سے آزاد ہو کر مدینہ آئے ہیں، اور جب کبھی سید سجاد کی نظر مولا عباس کی اس بیٹے پر پڑتی تھی جن کو ابو الفضل، اور مولا عباس کو اس لیے ابو الفضل کہا جاتا ہے جو لوگوں نے بیان کیا، کہ جب نظر پڑتی تھی اور کوئی چاہنے والا مولا کے پاس ہوتا تھا تو مولا سے پوچھتے تھے تم اس کو پہچانتے ہو کس کا بیٹا؟ جیسے جملہ کہتے تھے، ایک مرتبہ آہ بھر کر بولتے تھے، آہ میرا چچا، اور اس کے بعد جملہ کہتے تھے، جملہ سنیں، جب بھی جناب عباس کے بیٹے کو دیکھا چچا کی یاد آئی، روئے، اور رونے کے بعد یہ جملہ کہتے تھے، فَلَقَدْ آثَرَ وَعَبْلَ وَفَدَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، میرا سلام ہو میرے اس چچا کے اوپر کہ جس نے اپنی جان کو اپنے بھائی حسین بن علی کے اوپر قربان کر دیا۔ یہ خدا کا امتحان تھا، عباس اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، میرا سلام میرے چچا کے اوپر۔ جناب آدم سے لے کر، غور سے سنیے گا، یہاں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، جناب آدم سے لے کر خاتم تک، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی شہداء آئیں گے، راہ خدا میں شہید ہو جانے والے ہر ایک شہید، پہلے شہید سے لے کر آخری شہید تک جتنے بھی آئیں، جناب عباس کو ایک ایسا شرف، فضیلت، کمال معصومین کی طرف سے دیا گیا، بیان نہیں کیا کہ وہ ہے کیا، لیکن کہا کہ ایسا شرف، ایسا کمال، ایسی فضیلت کسی کو نہیں ملی جیسے ہمارے غازی عباس علمدار کو ملی۔ غور سے سنیں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک عجیب مقام ہے جناب عباس کا، ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی لمنزلۃ، خداوند عالم کے نزدیک جناب عباس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ کیسا مقام؟ کہ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، پہلے شہید سے لے کر آخری شہید جو اس دھرتی کے اوپر ہوگا، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر جو بھی راہ خدا میں شہید ہوگا، سارے کے سارے شہید جب عباس قیامت کے دن ان کے درمیان آئیں گے، سب ان کے اوپر ایک عجیب وہ ہے، اب میں اس کو حسد کے لیے کہہ سکتا، لیکن یہ خواہش کریں گے کہ شاید یہ ہمارے اندر ہوتا، تمام کے تمام شہداء یہ مقام ہم کو ملتا، یہ کون سا مقام ہے معصوم نے نہیں بتایا، لیکن ایک ایسا مقام ہے کہ سارے کہ اگر وہ نبی بھی شہید ہوا ہے وہ بھی سوچ کر حیرت میں پڑ جائے گا کہ آخر یہ کون سی شخصیت ہے، یہ
معصوم امام کہہ رہا ہے ہر شہید عباس کے اوپر سوچے گا کہ آخر یہ کون سا مقام ہے، اور پھر تمنا کرے گا کاش میں بھی اس کے سائے میں آ جاؤں، مجھے بھی اس کے سائے میں فنا مل جائے۔ آخر غازی عباس کے اندر وہ کون سا کمال تھا، وہ کون سی صفت تھی، وہ کون سا مقام و مرتبہ تھا، وہ کون سی قربانی تھی کہ جس کی بنیاد پر غازی عباس کو معصوم نے اس لقب سے یاد کیا۔ بے شک سنیں، اب میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا، غازی عباس کی قربانی تو یہی ہے کہ جو پشت بنا بھائی ہوتے ہیں ہر ایک کو حسین کے اوپر نچھاور کر دیا۔ میرے آقا تم سلامت رہو، میرے بھائی قربان ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا میرے عزیزوں، شاید یہ سخت ہو گفتگو، لیکن اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا تو پھر ہم نے عصا کا مطلب بھی نہ سمجھا۔ دولت ختم ہو جائے گی، شہرت ختم ہو جائے گی، اگر یہ رہ بھی جائے گا تو ہم مٹ جائیں گے، لیکن اگر ہمارا کردار صحیح ہو، ہم با کردار ہوں گے تو دنیا مٹتی ہے تو مٹ جائے، لیکن ہمارا نام کبھی مٹنے والا نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ آج نہیں تو کل ہمیں موت کے آغوش میں سو جانا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کل کون زندہ رہے گا، ایک لمحے کے بعد کون زندہ رہے گا، کون مر جائے گا۔ جب پیغمبر اکرم زندہ رہے تو پھر کون زندہ رہے گا؟ اس کائنات میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، سب جائیں گے۔ میرے عزیزو، عباس علمدار جب حسین ابن علی سے اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے ہیں، اور میدان کربلا میں عباس علمدار کا ایک بازو قلم ہو گیا، اور اس کے بعد میرے غازی نے، بہت غور سے سنیں، میرے غازی نے ایک لفظ پڑھا، مرثیہ پڑھا اپنا خود، واللہ، اس سے پہلے بھی آپ نے حدیث میں سنا، واللہ ان قطعتم یمینی، قسم خدا کی اگر تم میرا داہنا بازو قلم کر دیا ہے، بایاں بازو کیا کرنا ہے، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جو کرنا ہے عباس کے ساتھ کرو۔ لیکن اس کے بعد عباس کہتے ہیں انی احامی ابدا اندینی، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن عباس کے جسم میں جب تک جان ہے اس وقت تک عباس علمدار اپنے دین کی حمایت کرتا رہے گا۔ صلوات محمد علی محمد۔ اور سنیں اس بات کو، کیا کہا ہے، اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائے، اگر میں کرتا ہوں تو کر جاؤں، اگر میں مرتا ہوں تو مر جاؤں، اگر میں موت کے آغوش میں سوتا ہوں تو سو جاؤں، لیکن عباس کی ایک حسرت ہے کہ جب میری سانس رکے، یہ جسم سے روح نکلے، تو میں اپنے دین کی مدد کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں۔ تو مجھے میرے اس نظریے سے ہٹا نہیں سکتے، میرے اس حوصلے سے، میرے جذبے سے، میری اس آرزو سے، میری اس خواہش سے، میری اس تمنا سے مجھے ہٹا نہیں سکتے۔ میری تمنا ہے دین کی مدد کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین ہے کیا؟ صلوات محمد علی محمد۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں دین کی عظمت کے لیے کہ دین، اور اس کے بعد بتاؤں گا کہ دین ہے کیا۔ آج اس مجلس سے دعا کر کے اٹھیے گا، میں بھی دعا کروں گا آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے، اور ہم میں سے ہر ایک خود اپنے لیے، کہ دین ہے کیا، دین کی عظمت کیا ہے۔ عباس نے کیا کہا، میں دین کے اوپر اپنا ہوں گا، دین کی حمایت کروں گا، دین کی نصرت کروں گا، دین کی مدد کروں گا، دین کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑوں گا، چاہے اپنے ساتھ جو کچھ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مولائے کائنات امیر المومنین علی
جو ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ان کو ان کی شہادت کی خبر دی کہ علی تمہیں معلوم ہے رمضان کے مہینے میں تمہارے سر کے اوپر ایک ضربت لگی، تلوار لگی، اور تمہاری داڑھی تو تمہارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لال ہو جائے گی۔ اگر آپ مجھ کو یا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تو بتائیے ہم اور آپ کیا سوال کریں گے؟ قاتل کے بارے میں نہیں بتایا کہ کون کرے گا، کس جگہ ہوگا یہ بھی نہیں بتایا، تو ہمارا فوراً سوال کیا ہوتا اگر کوئی ہم کو مرنے کی خبر دے گا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تو آپ اور ہم کیا کریں گے؟ پہلے پوچھیں بھیا کون ہے جو ہم کو مارنا چاہتا ہے، کہاں پر ہمارے قتل کی سازش کی جا رہی ہے، کہاں پر ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کہاں پر ہم کو مارنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سوال کریں گے جب آپ مجھ کو یا میں آپ کو آپ کے مرنے کی یا آپ مجھ کو میرے مرنے کی خبر دیں گے کہ اس طرح سے تمہیں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ہمارا اور آپ کا ایک سوال ہوگا کون کر رہا ہے اور کہاں پر کر رہا ہے؟ وہ تو پتہ چل گیا کہ رمضان ہوگا، لیکن کون کرے گا، کہاں پر کرے گا، تاکہ میں اس جگہ پر نہ جاؤں اور اس سے بچ کر رہوں، اور اگر میرے ہاتھ سے چڑھ جائے تو میں اس کو ماری نہ اس سے پہلے کہ اس کو قتل کرے۔ سوال یہ کرنا چاہیے تھا جب پیغمبر نے مولا علی کو ان کی شہادت کی خبر دی کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو فوراً علی کو پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آخر وہ اس کو قتل کرنے والا کون ہوگا اور وہ کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کرنا چاہیے تھا، لیکن مولا علی نے کیا سوال کیا؟ سنیں غور سے، یہ ہے دین کی عظمت، یہ ہے دین کا مقام، یہ ہے دین کی قیمت۔ تو علی نے نہ یہ پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے، علی نے نہ یہ پوچھا کہ میں کس جگہ پر قتل کیا جاؤں گا، دونوں کوئی سوال نہیں کیا اس طرح کا، بلکہ ایک سوال کیا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے آپ فی سلامت من دینی، یا رسول اللہ جس وقت مجھ کو قتل کیا جائے گا، جس وقت مجھ کو شہید کیا جائے گا، کیا اس وقت میرا دین سلامت رہے گا، میں اپنے دین پر رہوں گا، میرا دین تو مجھ سے نہیں چھوٹ جائے گا؟ یعنی کیا مطلب؟ علی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری سانسیں بند ہو، اگر تم موت کی آغوش میں سو تو دین کی حالت میں سونا، دین سے ہٹ کر اپنے آپ کو مرنا گوارا نہ کرنا۔ تو عباس علمدار اسی علی کا بیٹا ہے جس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں دین کے اوپر مرنا چاہتا ہوں، دین سے ہٹ کر موت پسند نہیں کرنا چاہتا، اسی علی کا بیٹا آواز دے رہا ہے میری بھی تمنا یہی ہے کہ میں دین کے اوپر مروں، دین سے ہٹ کر نہیں مرنا چاہتا۔ صلوات محمد والے محمد۔ تو دین کی عظمت یہ ہے کہ عباس جیسا دلاور، علی جیسا امام اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے دین کے اوپر۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے دین ہے کیا؟ ایک دو حدیث سنیں اور یہیں سے میں رب کے مسائل کی جانب بھی جاؤں گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دو تین حدیثیں میں ان کی پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ ان میں کن کن چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اعلم ان اول الدین التسلیم وآخرہ الاخلاص، دین کی ابتدا اپنے مالک کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے سر کا جھکا دینا ہے، اور اس کی انتہا خلوص دل سے، نیک نیتی سے، دل میں کوئی شک نہ ہو، کچھ نہیں صرف خدا۔ یہ پہلا اس کے سامنے سر جھکانا، دوسرے صرف اس کے لیے اور کچھ نہ، دو چیزیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا مولا علی نے صلاتہن دماء الدین، تین چیزوں کے مجموعے کو، تین چیزوں کی جب ان تین چیزوں
چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، اکٹھا کر دو تو اس کو دین کہا جاتا ہے۔ کہا کیا؟ العفت، عفت یعنی پاک دامنی، بے گناہ، جس کے اندر کوئی بری عادتیں نہ ہوں۔ اب میں آسان لفظوں میں نہیں، یہ خود ایک خاص اپنا وہ ہے کہ میں کیسے سمجھاؤں۔ عفت یعنی جس کے دامنی کردار کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو۔ دوسرے والورع، تقوی، پرہیزگاری، اور تیسری چیز ہے والحیا، حیا، شرم، آنکھوں میں حیا، شرم، 5 چیزیں۔ اس کے بعد مولانا نے پھر ارشاد فرمایا الدین ادا الامانت والوفاء بالعقود، امانت کا ادا کرنا۔ اگر آپ نے مجھ سے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے میں اس کو ادا کروں، اگر امانت کو ادا کرنے والا نہیں ہے، امین نہیں ہے، خیانت کرنے والا ہے، امانت کو صحیح طریقے سے حفاظت کرنے والا نہیں، تو وہ دین کیا ہے؟ امانت کا ادا کرنا ہے، امین ہونا ہے۔ اور دوسرے کیا؟ جو عہد و پیمان کیا ہے، جو میں نے آپ سے عہد کیا، آپ سے وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کرنا۔ آخری چیز جو میں آپ کے سامنے کہ بولا ہے کائنات نے ارشاد فرمایا انصاف، خود اپنے نفس کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، یہ دین ہے۔ اور کیا ہے؟ اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، والمواسات، اخوانک، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، پیار، محبت، اس چیز کو کہا جاتا ہے دین۔ اب میرا سے تو سنیں، تسلیم، اپنے سر کو جھکانا، اخلاص، یا سنتے رہتے ہیں، عفت، تقوی، حیا، ادائے امانت، امانت کو ادا کرنا، عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرنا، انصاف، بھائی چارگی اور رضا الہی، ان چیزوں کا نام ہے دین۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کو ایک دو لفظ میں بتائیں کہ دین کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر دین ہے کیا؟ تو پیغمبر نے 2 لفظ کہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ 2 چیزوں کا نام دین ہے، اللہ کے حکم کی، اللہ کے امر کی تعظیم کرو، ان کو انجام دو، اور مخلوقات سے محبت کرو، چاہے مخلوقات، ہر مخلوق، چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو، ہر ایک سے محبت کرو، یہ ہے دین۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا، اور اس سے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا اور اس کی مخلوقات سے محبت کرنا، اس کو کہا جاتا ہے دین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میرا ختم ہو گیا، انشاءاللہ کبھی اس میں پھر وضاحت کروں گا، لیکن مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نے بیان کی، اور جس سے صرف محبت کا نام دین ہے۔ کہا کہ اگر تم اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو کیسے؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں سنیں دینا بالدنیا، دیکھو اپنے دین کی حفاظت اپنے دنیا کے ذریعے سے کرنا۔ اگر دنیا کے ذریعے سے تم اپنے دین کی حفاظت کرو گے تو تم کو دونوں چیزیں ملیں گی، دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ فلا تصل الدنیا بالدین، لیکن دیکھو دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کی حفاظت، اپنی دنیا کو محفوظ نہ کرنا، ورنہ کچھ نہ ملے گا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم دین کو ذریعہ بنا رہے ہیں اپنی دنیا کو محفوظ کرنے کا، لیکن دین، دنیا ہمارے دین کے لیے ہوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں بہت سخت ہے۔ اگر آج ہم اس دنیا کے ذریعے سے اپنے دین کو محفوظ نہ کر سکے، بہت سی باتیں کہنا چاہ رہا تھا اور عباس کی زندگی کے لیے خدا ہے آپ کے انشاءاللہ بعد میں صحابہ کا تذکرہ آپ کے سامنے اس وقت کرتا رہتا ہے۔ روز میں یہ سب کو شروع کروں گا، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، دنیا کو اپنے دین کو قربان نہ کریں۔
بلکہ دین کے اوپر اپنی دنیا کو قربان کریں۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے جد کا قاتل ابن ملجم وہ تلوار تھی جس کے ذریعے سے میرے جد کو قتل کرنا کیا تھا، اگر وہ لا کر امانت کے طور پر مجھ کو رکھے اور میں اس کو قبول کر لوں، تو اگر میں اس امانت کو قبول کر لیتا ہوں تو میں اس تلوار کو بھی اس دشمن کو ویسے ہی واپس کروں گا جیسے وہ میرے پاس آئی۔ بس میرے دوستوں، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دین کو تو اپنا ختم نہیں کر رہے ہیں؟ دنیا ملی تھی غازی عباس کو، چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، یہ روایت اور یہ جھگڑے بھی ہیں مسائل میں۔ شمر مولا عباس کے خدمت میں آیا، لشکر کے سامنے آیا، آنے کے بعد بلند آواز سے آواز دی، اے میری بہن کے بیٹوں، باہر نکلو، آؤ، میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اینا بنو اختنا عبداللہ جعفر والعباس، بنو علی جب رہی تھا، تم کہاں ہو؟ آؤ۔ ان بھائیوں نے، آپ سنتے صرف مولا عباس جی نہیں، صرف مولا عباس نے، سارے بھائیوں نے، جب شمر نے آ کر کربلا کے میدان میں حسین لشکر کے سامنے ان کو آواز دی کہ کہاں آؤ، میں تمہارا ماں ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں، آؤ مجھ سے کچھ باتیں کرو، تو ان تینوں بھائیوں نے نظر اٹھا کر حسین کی طرف دیکھا۔ ادھر سے شمر کی آواز آ رہی ہے، ادھر ان بھائیوں کی نظریں حسین کے چہرے پر ہے۔ جیسے حسین نے بھائیوں کو دیکھا، دیکھ کر سمجھ گئے میرے جانثار جانا نہیں چاہتے، اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ حسین سمجھے فوراً کا، فقال حسین علیہ السلام لإخوته، اجیبو میرے بھائیوں، جا کر اس کو جواب دو، دیکھو بلا رہا ہے، عجیب جملہ ہے۔ حسین نے کہا جاؤ سنو اس کی بات، جا کر دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد عجیب جملہ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا فَإِنَّهُ مِنْ أَخْوَانِكُمْ، ٹھیک ہے وہ ایک فاسق ہے، لیکن جاؤ تم اس کی بات سنو۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ شمر جو یہ آیا تھا جناب عباس ان کے بھائیوں کے پاس، وہ جناب عباس ان کے بھائیوں اور امام حسین کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا تھا۔ الفاظ یہ تاریخ کے کہ وہ اس لیے آیا تھا، کہا تھا کہ میں پیش کر دوں، حیلت الشمر للتفریق بین الامام واخی العباس، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ امام حسین اور جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالے، اور یہ ہمیشہ سے دشمن کا ہیلا رہا ہے، پھوٹ ڈالو راج کرو، کہ جب تک پھوٹ نہیں ڈالو گے، دو بھائیوں کو نہیں لڑاؤ گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ حسین نے کہا نہیں جاؤ، تمہارا رشتہ دار ہے، دیکھو تمہارے پاس آیا، جا کر سنو۔ آئے فنادوہ، چاروں بھائیوں نے آواز دی، فقالو، اور اس کے بعد کہا ما شأنک وما ترید، الفاظ الگ الگ ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، تم یہاں پر کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، تم اور کون جو ہم سے گفتگو کرنے آئے۔ یہ ان تینوں چاروں بھائیوں کا ایک ساتھ سوال تھا اور ایک ساتھ جواب ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ اس کے بعد اب ہے فقالا یا بنی اختی، شمر نے کہا اے میرے یعنی جناب عمر بن کی جانب اس کے بیٹے، انتم آمنون، تمہارے لیے میں امان نامہ لایا ہوں، تم امان میں ہو۔ فلا تقتلوا انفسکم ما اخیکم، یہ دیکھیں اپنے آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ قتل نہ کرو، قتل نہ کرو۔ فقال له العباس، اب میرے عزیزوں یہ تھا عباس کا جواب۔ اس وقت مولا عباس نے، اور بعض روایت میں کہ تینوں نے ایک ساتھ جواب دیا، فقال له العباس ابن علی
کہیں پر تبا ہے تبت یدا جیسے وہ ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. شمر لعنت اللہ, خدا تمہارے اوپر لعنت کرے. ورنہ نمازی تبھی من امان کو اس امان نامے کے اوپر بھی لعنت کرے جو تم ہمارے لیے لائے ہو, اور اس بھیجنے والے کے اوپر بھی لعنت کرے. اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا کیا ہو گیا ہے, تم ہمارے لیے امان لانے ہو لیکن ہمارے آقا حسین کے لیے امان نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیزو, یہ تھا عباس کا جذبہ, یہ تھا عباس کے بھائیوں کا جذبہ کہ وہ قربان ہو جائیں. دنیا بچا سکتے تھے, زندگی بچا سکتے تھے, لیکن اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میرا عزیزو, کتنی محبت تھی عباس کو, بس ایک دو ختم ہوگا, کتنی محبت تھی. تاریخ نے لکھا کہ عباس کا سن چھوٹے ہیں عباس. ایک مرتبہ علی مسجد میں, بس میں مسائل نہیں پڑھ پاؤں گا, شہادت کی علی مسجد میں ایک مرتبہ جناب ابو سر سے کہا, ابو سر میرا نام حسین آ رہا ہے. جب مسجد میں داخل ہوئی پھر سے ابو سر جاؤ, مجھے لگتا ہے میرا حسین پیاسا. ابو سر اس کو حسین کے چلنے سے اور حسین کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میرا لال پیاسا ہے, جاؤ جلدی سے پانی لے کر آؤ. جیسے علی نے کہا فوراً عباس اپنی جگہ سے اٹھے. ابو سر سے کہا تھا لیکن عباس اٹھے فوراً تھوڑے تھوڑے کر کے اپنی ماں کو آواز دی, اماں اماں مجھے جلدی سے پانی دو, مجھے جلدی سے پانی دو. ایک مرتبہ ام المؤمنین نے پوچھا, بیٹا پانی کہاں کرو گے؟ کہا میرا آقا حسین پیاسا ہے. بابا نے کہا ہے حسین پیاسا ہے, اور بابا نے ابو ذر سے کہا تھا میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ میرے آقا کا کوئی اور صدقہ بنے. عزیزو, تاریخ نے لکھا یہ جنگ صفین کے بارے میں بھی ملتا ہے اور یہ اس مسجد کے بارے میں بھی کہ عباس نے پانی لیا, لے کر آ رہے تھے تو وہ پانی عباس کے ہاتھوں کے اوپر سے ٹپک رہا تھا. کہ بعد میں ہے کہ مشق لے کر آئے تھے تو تازے کے اوپر سے ٹپک رہا تھا. جیسے ہی علی نے یہ دیکھا فوراً تڑپ کے کہا, میرے لال یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہا آقا میں نہیں چاہتا میرے بھائی کا کوئی اور صدقہ بنے, میں ایک لڑنے کے لیے اپنے بھائی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا. عزادارو, جیسے ہی عباس نے جملہ کہا حسین تڑپے, عباس کو اپنے قریب بلایا. جن بازوؤں کے اوپر وہ پانی بہ رہا تھا ایک مرتبہ ان کو چومنا شروع کیا. عباس کے بازو کو چومتے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ جب چوم چکے تو حسین نے سوال